اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے معمولات کیا. اب ذرا دیکھیے تبلیغ کے ساتھ ساتھ پورا دن کس طرح گزارتے تھے. یہ اپنے دن کو بانٹ لیتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. اور آپ لوگ بھی سن لیجئے, جب ہم اپنے دن کے کام لکھ لیں گے اور اس کام کو آج ہی کرنا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے, ساری عبادت ہو جاتی ہے, ساری نمازیں ہو جاتی ہیں, سارے وظائف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جانی چاہیے. اور یقین جانیے آپ 4 گھنٹے ضائع کر دیں گے, 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھیں گے. جائیے اپنی لائف کے اوپر غور کیجیے. جس دن آپ نماز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ٹائم پہ غور کیجیے گا, آپ نے 4-5 گھنٹے ضائع کیے ہوں گے. تو کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آج کے کام آج کر دیے جائیں اور وہ کام ہو بھی جائیں گے اور باہر ہلکا ہو جائے گا. وقت اتنا ہی ضائع, بلکہ آپ ڈبل ضائع کر دیتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس کو یہ آیا کہ یار دلائل الخیرات اگر میں پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب وہ ادھر ادھر ہونے لگ گیا ہے, وہ ادھر ادھر میں 4 گھنٹے ضائع کر دے گا. تو وہی کیا کرتا, وہ اگر دلائل الخیرات پڑھ لیتا تو باقی 3 گھنٹے اس کے کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے. یہ میں آپ کو تجربے بتا رہا ہوں. اس لیے عبادت پوری کرو, ٹائم بہت بچے گا آپ کے پاس. ہاں ٹکا کے عبادت کیجیے, ٹائم بہت بچے گا. یہ ٹائم کیوں نہیں بچ رہا, یہ ٹائم ہم کام پہ لگا نہیں رہے. میں ابھی ہفتے کو میں گیا ہوں, میرا لیکچر تھا نیو یارک کے اندر, کوئنس میں میرا لیکچر تھا. وہاں ایک صاحب مجھے ملے, وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک بہت بڑا اسٹیل مل کا مالک, اس نے وکیل کو بلایا اور کہنے لگا یار مجھے کچھ نصیحت تو کرو کہ میں اپنے کام کو کیسے بڑھاؤں. تو اس نے اتنا ہی بات, اس نے کہا کہ روز کے کام لکھ لو, روز کے کام روز کرو. اس کو سمجھ نہیں آئی, لیکن وہ وکیل بہت بڑا تھا, اس نے $25,000 اس کو دے دیے. اور بڑے عرصے کے بعد جب اس کو سمجھ آئی کہ روز کا کام روز کرنا ہے, اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی, اس نے پھر وکیل کو بلا کے بہت بڑا انعام دیا. کیوں؟ آج جب آپ 4 کام آج آپ نے لکھے اور کر لیے, اس کے بعد اگلے دن 5 کام لکھو اور انہیں کر لو, اگلے دن 6 کام لکھو اور انہیں کر لو, تو آپ کام بھی کرتے جاؤ گے, باہر آپ کا ہلکا ہوتا جائے گا, ترقی ہوتی جائے گی. اور یہ کرام کے اندر یہ چیز میں دیکھتا ہوں, یہ چیز میں وہ کام سارا کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیے ان کے معمولات دیکھ لیے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے, آپ اپنے خاندان کو بھی وقت دیتے ہیں, حقوق العباد, حقوق اللہ, سارے کام ہو رہے ہیں, سوشل رفاہ سارے کام ہو رہے ہیں. آپ نے 2 شادیاں کی تھی, بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہیں. ایک آپ کی کزن ہے رشیدہ بانو اور دوسری شادی شہر بانو. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے 7 بیٹے دیے, اور جو بی بی شہر بانو ہیں ان سے 2 بیٹیاں مزید دی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ گھر کو بھی وقت دے رہے ہیں. قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا آپ کو. یہ جو نقش بندی اور سورہ وردی, ان دونوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ قرآن کے اوپر بڑا زور دیتے, قرآن کی تلاوت کے اوپر. تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بڑا کہتے تھے بس میرا دل کرتا ہے صبح سے پڑھنا شروع کر دوں, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قرآن ختم کر دوں اور اوپر بھی 2-3 سپارے پڑھ دوں. قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا آپ کو. 1/3 سوتے, اٹھ کے تہجد پڑھتے, تہجد کے بعد پھر فجر تک پھر قرآن ہوتا, پھر اس کے بعد اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے, پھر تھوڑا سا یہ آرام ہوتا, پھر درس و تدریس شروع ہو جاتی, اور یہ سلسلہ جاری رہتا عصر تک. عصر کے بعد پھر آپ نکلتے, کبھی اپنے گھوڑے پر, کبھی پیدل سیر کے لیے نکلتے, مغرب کی نماز تک واپس آ جاتے. مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی, مغرب کے بعد پھر وظائف میں بیٹھ جاتے, عشاء تک بیٹھتے, عشاء کے بعد پھر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے, پھر اس کے بعد گھر چلے جاتے, گھر جا کے کچھ تھوڑا سا تناول جو کرنا ہوتا کرتے, اس کے بعد پھر عبادت شروع. یہ تھا آپ کی روٹین. یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں اور یا کرام کے اندر. اب لیکن کیا کریں کہ